بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا جو شروع سے ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں کہ 2 سال پہلے جب میں اس چینل پہ آیا تو میں نے ایک ویڈیو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی تھی، جس میں نے آپ کی خدمت میں ایک واقعہ بتایا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ 2 کاموں میں اللہ رب العزت کی غیبی مدد ضرور آتی۔ وہ 2 کام کون سے ہیں؟ نمبر 1، جب آپ نے گھر بنانا ہو، آپ نے گھر شروع کر دیا ہو، یا آپ نے بیٹی کی شادی کرنی ہو۔ ناظرین، یہ میں نے سنا تھا اور میں نے پہلے جب گھر بنانا تھا تو یقین کریں کہ اس دوران میری وہ جو کمپنی تھی وہ بند ہو گئی جہاں میں کام کر رہا تھا، اور گھر بھی بن رہا تھا، گھر کا خرچہ بھی اسی میں سے چل رہا تھا۔ تو ناظرین، گھر والے بڑے پریشان ہوئے، لیکن میں پریشان نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے ایسا کیا کہ میں نے پھر ایک کمپیوٹر کا شو روم بنا لیا جدہ میں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے مجھے اتنا رزق عطا فرمایا کہ میں نے اپنا ایک خوابوں کا جو گھر ہوتا ہے، جو میری زندگی کی خواب میں بھی میں نہیں سوچ سکتا تھا، اللہ رب العزت نے وہ میرا بنوا دیا۔ پورے میرے خاندان والے حیران، سارے میرے رشتہ دار حیران کہ یہ اس نے کیسے گھر بنا لیا۔ یہ امپاسبل تھا، اس لیے کہ خاندان میں سب لوگوں کے نئے گھر بن گئے تھے سوائے میرے۔ تو جہاں بھی محفل ہوتی تھی، کوئی فنکشن ہوتا تھا شادی کا کہیں بھی، تو سب لوگ یہ کہتے تھے کہ خاندان میں سب لوگوں کے نئے گھر بن گئے ہیں سوائے شاہد کے، اس بیچارے کا گھر نہیں بن رہا، چلو سارے مل جل کے اس کی کوئی مدد کرو تو اس کا گھر بنوا دو۔ جی ایک کہتا تھا جی میں 10 لاکھ دوں گا، ایک کہتا تھا میں 5 لاکھ دوں گا، ایک کہتا تھا میں اتنے دے دوں گا، یہ جی تو اب یہ بنائے سے ہی گھر۔ تو میں بھی بڑا خوش، میں نے کہا جی اتنے جب آ رہے ہیں تو خلاص بناؤ پھر گھر۔ لیکن میں نے الحمدللہ گھر شروع کر دیا، اور جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے نا 5 لاکھ 10 لاکھ، وہ سارے الحمدللہ ایک ایک کر کے گم ہوتے گئے، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں تھا کہ میں ان کو ان کے وعدے بھی یاد دلاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، اس لیے کہ میں ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اللہ رب العزت نے، یقین کریں کہ میں صرف اپنا ایک ورد رکھتا تھا، جو کہ میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا، وہ ایک خاص ورد تھا، وہ یہ تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میں تو اللہ رب العزت کو ہی اپنا وکیل بناتا ہوں، اور وہی سب سے بہترین حساب کرنے والا ہے، وہی سب سے بہتر جو ہے ساتھ دینے والا ہے، اور اس سے اچھا دوست کون سا ہے؟ جس کا دوست اللہ ہو، اس کو کسی اور دوست کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو ناظرین، میں نے بچپن سے اپنا دوست اللہ رب العزت کو بنایا، اور اللہ رب العزت بڑی خوب دوستی نبھاتا ہے، یہاں تک کہ ناظرین ایسا سا وقت بھی آیا مجھ پہ کہ اللہ رب العزت نے ایسے کرامات کیے، ایسے میرے ساتھ معجزات ہوئے کہ میں نے ایک دن میں 10 لاکھ بھی کمایا، اور میں حیران ہو گیا کہ اللہ رب العزت کیا مجھ پہ اتنا ماشاءاللہ مہربان۔ اور ناظرین، یقین کریں کہ جیسا ہی میرا گھر مکمل ہوا، میں گھر میں شفٹ ہوا، کاروبار بھی جدہ والا ختم، وہ شاپ بھی ختم، میں ادھر دوسری جاب، وہ بھی مزہ نہ آیا، میں نے چھوڑ دی، میں چھوڑ کے سعودی عربیہ پاکستان آ گیا، پاکستان میں بھی معاملات خراب۔ میں حیران، یہ کیا؟ ایک ایسا وقت کہ مجھ پہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے دولت کی بارش ہو رہی ہے، اور جیسے وہ کہتے تھے نا چھپڑ پھاڑ کے دولت مل رہی ہے، اچانک سے یہ کیا ہو گیا ناظرین، اچانک سے، اور جیسے ایک دم بندہ پیچھے جانا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے جناب اپنا کام یہیں پر شروع کر دیا، پرنٹنگ کا کام شروع کر دیا الحمدللہ۔ پرانے کلائنٹ جو سعودیہ جانے سے پہلے تھے وہ ڈھونڈے وغیرہ وغیرہ، تو میرا ایک سسٹم چلنا شروع ہو گیا، گھر کا اخراجات چلنا شروع ہو گئے وغیرہ وغیرہ، تو یہ معاملات سارے طے ہوتے گئے۔ اب ناظرین، دوسرا وقت آ گیا بیٹی کی شادی کا۔ آپ لوگوں کو تو میں بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ رب العزت 2 معاملوں میں مدد کرتا ہے۔ اب جب یہ معاملہ آیا تو بیگم کہتی ہے اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا جب میں دوسروں کو بتاتا رہتا ہوں کہ ان 2 معاملات میں اللہ رب العزت غیبی مدد کرتا ہے، تو انتظار کرو کسی نہ کسی غیبی مدد کا۔ تو اس نے کہا کیا کریں؟ میں نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کے ساتھ ایک اور ایڈ کر لو، یا ذوالجلال والاکرام۔ ناظرین، روزانہ رات کو سونے سے پہلے ہم لوگوں نے یہ ورد شروع کر دیا، اور اپنا کام جاری رکھا، اپنی محنت جاری رکھی۔ جو بھی محنت میں کرتا ہوں، جو بھی کام میں کرتا ہوں، اس میں نے الحمدللہ اپنی محنت جاری رکھی۔ اب یقین کریں ناظرین کہ اللہ رب العزت نے ایسا کرنا شروع کر دیا کہ پچھلے مطلب یہ ہے کہ چند دنوں میں جب ہم پریشان تھے، اور بیگم کہہ رہی تھی کیا ہوگا، میں نے کہا ہمارے پاس ایک ہی آخری چارہ ہے،
وہ کیا ہے؟ میں نے کہا گاڑی ہے، گاڑی بیچ دیں گے، ہماری گاڑی 18-20 لاکھ کی تو ہے، اتنے کی نکل جائے گی، باقی اتنے پاس تو ہمارے ہے ہی ہیں، ہماری شادی ہو جائے گی، بچے کی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم کسی سے انشاءاللہ جو ہے وہ ادھار نہیں مانگیں گے۔ اللہ رب العزت نے بھی یقین کریں کہ پریشانی تو ہوئی، اور ایک بار کافی ڈرا بھی میں کہ اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ سارے معاملات کیسے چلیں گے، لیکن یقین ایک تھا کہ اللہ رب العزت کی غیبی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یقین کریں کہ جب میرے رب کی غیبی مدد آنا شروع ہوئی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی۔ الحمدللہ رب العالمین، ایسا کرنا ہوا میرے رب کا۔ اللہ رب العزت ایسے ایسے وسیلے بنا دیتا ہے، ایسے ایسے وسیلے بنا دیتا ہے کہ جن کو نہ آپ خوابوں میں سوچ سکتے ہیں، نہ آپ کی سوچ وہاں تک جاتی ہے، نہ آپ کا جو دماغ ہے وہاں تک جاتا ہے، اور اللہ رب العزت آپ کے ایسے کام کر دیتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ناظرین، بڑے پیارے معاملات ہوتے ہیں۔ میں جب سعودی عربیہ چھوڑ کے پاکستان آیا تھا تو میرے رشتہ داروں نے مجھے کہا کہ یہاں پر لوگ آ کے خودکشی کر لیتے ہیں، بچوں کو جب کھانے پینے کا نہیں ملے گا تو تم رو گے، تم پیٹو گے، تم دوبارہ ویزا پھر نہیں ملے گا، بہت مشکل ہے، مت کرو۔ میں نے کہا اللہ رب العزت وہی ہے نا جو مجھے سعودی عربیہ میں دیتا تھا، جو سعودیہ میں مجھے رزق دے رہا تھا، میں محنت کروں گا تو مجھے یہاں بھی دے گا۔ الحمدللہ ناظرین، میرے رب کریم کا ایسا احسان ہوا، ایسا میرا پیارا رب ہے۔ یقین کریں کہ میرے اندر میرا رب جانتا ہے، اور آپ لوگوں کو گواہ بنا کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے ایک اللہ کی ذات ہی ہے، باقی اور کچھ بھی نہیں۔ ایسے معاملات میرے رب نے کیے کہ ابھی شادی کو بہت دن پڑے ہیں، اور میں اس وقت پوری تیاری کر کے بیٹھ گیا ہوں، ہالس کی بکنگ ہو گئی۔ میں وہ بھی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا کہ ہال والے کیا کیا ڈرامے کرتے ہیں۔ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں نے اپنی اس پوری زندگی میں میری جو لائف ہوگی ہے تقریباً 55 سال کے قریب، میں نے اتنا نہیں سیکھا جتنا میں نے ان دنوں میں نے سیکھا ہے جب میرا واسطہ پڑا ہے کہ پاکستان میں لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ اینی بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے یہ ذکر جاری رکھا دن رات۔ یقین کر لیں، نمبر 1 حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہر معاملے میں اللہ رب العزت آپ کا ساتھ دے گا۔ ہر جو کچھ بھی چاہیے آپ کو، رزق چاہیے، گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، ویزا چاہیے، بچی کی شادی، بچی کا رشتہ، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ آل ان ون جیسے وظیفہ ہوتا ہے نا، یہ ایسے ہے۔ اور ساتھ یا ذوالجلال والاکرام، یہ کام میں برکتوں کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت ایسی برکت دیتا ہے۔ اور رات کو سوتے وقت 100 بار درود پاک پڑھ کے آپ نے سونا ہے۔ یقین کریں کہ مجھ سے کوئی پوچھے نا کہ بھائی میں کوئی اور وظیفہ نہیں کرنا چاہتا اپنے حاجات کے لیے، میں صرف مختصر وظیفہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم میں اس کو یہ 3 وظیفے دوں گا۔ یہ 3 وظیفے لے لو، بے شک باقی کرو نہ کرو۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا ذوالجلال والاکرام، اور رات کو سونے سے پہلے مسٹ 100 بار درود پاک۔ اور جمعے کی رات یعنی جب جمعرات ہوتی ہے، صبح جمعہ ہوتا ہے، اس کو اور زیادہ کر دیں، 500 1000 تک لے جائیں، جہاں تک آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ اللہ کا کرم آپ پر ایسا آئے گا کہ آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر۔ الحمدللہ رب العالمین، میری وائف اور ہم جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگتے ہیں کہ یہ ہوا کیا۔ ہم کتنے پریشان تھے کہ گاڑی بیچیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور میرے رب کا ایسا آسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے رزق میں ایسی برکت کر دی، اور ایسی ایسی غیبی مدد آئی کہ الحمدللہ وہی لفظ جو میں شروع سے بولتا آیا ہوں، میں بڑے دل سے بول رہا ہوں، اور میرا رب جانتا ہے کہ میں کتنے دل سے جب بھی یہ بولتا ہوں کہ اے میرے رب، آئی لو یو اللہ جی، اے میرے رب، تو اس عبادت کے لائق بھی تو ہے، لیکن تو اس سے بڑھ کے بھی اس کے لائق ہے کہ تجھ سے محبت کی جائے یا رب العزت، صرف تجھے ہی سوچا جائے، تجھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا جائے، اس لیے کہ تو ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم تمہیں بھولے بھٹکے ہوتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ تو ہمیں دیکھ رہے۔ لیکن ناظرین، اللہ رب العزت، جب آپ اس سے اللہ رب العزت پہ یقین رکھتے ہیں کہ مدد آئے گی تو مدد آتی ہے، یقین کامل ہونا چاہیے۔ بس جزاکم اللہ خیر۔